للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب شفیع معظم نبی مکرم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں ماہ خوباں
شاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ نیر بطہا تاجدار ما اوہا صاحب علم نشرہ شاہد ما طغا نور ذات لم یزل جلوائے صبح ازل حضور سید سربراں رحمت دو جہاں شفیع مذنباں جانشین مہوشاں رسول مابتیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ دربار گوہربار میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر خوش نصیب بلند بخت سامعین کرام، آپ کے سامنے اللہ جل مجدہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کے دامن میں ایک عظیم صحابی رسول داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا وصال اور شہادت اس ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، اور وہ شہادت بڑی ہی مظلومیت کے عالم میں اور بڑی دردناک شہادت ہے۔ آج اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات سن کے اس پہ عمل کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ صدق و صفا کے پیکر ہیں، سر چشمہ ہدایت ہیں۔ ان صحابہ کرام کا وجود ظلمت کے گٹا ٹور اندھیروں میں مینارہ نور ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے صراط مستقیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالی نے معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا انتخاب خود اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری کی پوری جماعت صحابہ ہدایت کے سر چشمے ہیں، ہدایت کے مینارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ ان عظیم جماعت صحابہ میں ایک عظیم نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ کی ذات گرامی، آپ شرم و حیا کے پیکر، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد، سخاوت بے مثل و بے مثال اور نرم دل نرم طبیعت انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب ذوالنورین ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر عبد مناف پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔
اور اسی نسبت سے آپ کا خاندان بنو امیہ کا خاندان کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہیں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے قبول اسلام کے بعد اپنا سارے کا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک لقب کامل الحیاء والایمان، یعنی آپ مکمل اور حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ حضرت آقا دو جہان ہی صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان اقدس سے یہ فرمان جاری ہو رہا ہے، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انسان تو کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کاشانہ انور میں آرام فرما تھے اور حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ میرے والد بزرگ علیہ وآلہ وسلم نے جس حالت میں آپ تشریف فرما تھے ٹیک لگا کے پنڈلی مبارک کا کپڑا ہٹا ہوا تھا ویسے ہی رہا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان انور اور کاشان نبوت میں حاضر ہوئے، اور پھر آقا دو جہان ہی صلاۃ وسلام نے جس طرح بیٹھے تھے آپ ذرا درست ہو گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کو کور کر دیا، اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا درست کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ محو گفتگو رہے۔ مختصر یہ کہ مجلس ختم ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اور بعد میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور راقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ حکمت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی عالم میں رہے اور گفتگو کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی عالم میں رہے اور گفتگو کرتے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ درست ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو بھی درست کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت آقا دو جہان ہی صلاۃ وسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انصار اور مہاجرین میں مباحثات بھائی چارہ قائم کیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس مجلس میں جو فرشتے موجود تھے وہ بھی مجلس سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی کے سینے مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا اور جو اس مجلس میں فرشتے موجود تھے وہ بھی تشریف لے گئے، وہ بھی ہٹ گئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے وجہ پوچھی کہ فرشتوں تم مجلس سے کیوں چلے گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں عثمان سے شرم آتی ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے یہ پیکر ہیں کہ فرشتے بھی جن سے حیا کرتے تھے، اور آپ کی شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کبھی برہنہ ہو کر غسل ہی نہیں کیا۔ ویسے اگر بندہ غسل خانہ ہے، کور ہے، چھت ہے، پردہ جگہ ہے، تو بندے کے لیے اپنے کپڑوں کو اتار کے نہانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ غسل فرماتے تو آپ شرمگاہ کے اوپر آپ تہمت باندھ لیا کرتے تھے۔ ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی شرمگاہ کو دیکھا ہی نہیں، اتنی شرم و حیا کے پیکر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور جب سے اس ہاتھ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت عثمان خود فرماتے ہیں لا مسست ذکری بیمینی مذ بایات بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں جب سے میں نے رسول پاک کی بیعت کی ہے کبھی دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایسے شرم و حیا کے پیکر کہ جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر جہاں پہ آپ کا ایک وصف پیکر شرم و حیا ہے، وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف اور جو بے مثال ہے وہ جود و سخا ہے، وہ سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں پانی کی شدید قلت تھی، ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا بیر روما جو یہودی کی ملکیت تھا، اور جو پانی فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من یشتری بئر روما فیجعل دلوہ ما دلا المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جو اس کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے جنت لے لے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگے داموں وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کتنا بڑا کارنامہ کہ آپ نے وہ کنواں خریدا اور آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد نبوی کم پڑ گئی، جگہ کم ہو گئی، تو اس موقع پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدہا فی المسجد بخیر لہ منہا فی الجنۃ۔ کون ہے جو فلاں بندے سے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کو دے دے، اللہ پاک اسے جنت میں گھر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھے اور آپ نے فلاں شخص سے وہ قطعہ خرید کر، وہ ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کو وسیع کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رغبت دلائی، اسلام کو جب ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان غنی نے اپنا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ جیش الاسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چندے کی رغبت دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں، میں قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رغبت دلائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ اور پھر
آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رغبت دلائی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ میں قربان جاؤں، جب حضور ممبر سے تشریف لا رہے تھے، آپ ممبر سے نیچے اترے اور آپ کی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلمات تھے کہ ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی اس کا عمل نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد عثمان کو کوئی اس کا عمل نقصان نہیں دے گا۔ مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، آپ کے اونٹ اناج کے لدے ہوئے مدینہ طیبہ میں آئے، اور جب آپ کو پتہ ہے جب قحط ہو، جب کسی چیز کی طلب میں اضافہ ہو تو تاجر حضرات بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ چیز کو سٹاک کر کے مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ طیبہ کی حدود میں آیا اور مدینہ طیبہ کے سارے تاجر اور بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے عثمان، ہم آپ کو ڈبل منافع کی آفر کرتے ہیں، یہ مال سارے کا سارا ہمیں دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو ان تاجروں نے کہا اس سے زائد، اس سے ڈبل کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں مختلف فگر ہے، تاجروں نے یہاں تک کہا اے عثمان 10 گنا منافع دیں گے، یہ سارے کا سارا مال ہمیں دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ مدینے کے تاجر حیران اور پریشان ہو گئے کہ سب سے بڑے بزنس مین تو ہم ہیں، سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں، عثمان کو اس سے زیادہ کون نفع دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے اے عثمان اس سے زیادہ پرافٹ آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا رب دے رہا ہے۔ آپ نے وہ سارے کا سارا غلہ مدینہ طیبہ میں مفت تقسیم کر دیا، غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنے بڑے سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور آپ کی یہ شان تھی آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور اسلام کو جب بھی ضرورت پیش آئی آپ نے بے دریغ دولت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف الطبع انسان تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ قبل از اسلام نہ بعد از اسلام کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، زنا کا مرتکب نہیں ہوا، کبھی میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جن کے عقد نکاح میں آئیں، اور یہ بات سنیں یہ اکیلے حضرت عثمان غنی تنہا پوری کائنات میں اس شان کے مالک ہیں۔ پوری دنیا میں پوری کائنات میں کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، یہ واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے عقد میں نبی نہیں نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ بیک وقت 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، 2 بہنیں کسی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، خالہ بانجی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، پھپھی بھتیجی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 رشتے کبھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر ایک کو طلاق ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر ایک فوت ہو جائے پھر اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی ہیں، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرما دیا۔ اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی آپ بیمار تھی حضرت رقیہ، تو
تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو روکا اور کہا آپ رقیہ کی تیمارداری میں رہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ احد سے فتح یاب ہو کر آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت عثمان اپنی اہلیہ کی تدفین کر رہے تھے، تو حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عثمان ما یبکی کا، اے عثمان آپ رو کیوں رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے داماد ہونے کا شرف مجھے حاصل تھا، آپ کے داماد ہونے کا شرف مجھے حاصل تھا، آج وہ شرف مجھ سے چھن گیا ہے، میری اہلیہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ شرف مجھ سے چھن گیا ہے، میں قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل بامر اللہ تعالی ان ازوجک اختہا، فرمایا یہ جبریل امی میرے پاس آئے ہیں اور آ کے اللہ کا حکم مجھے سنایا ہے میں رقیہ کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد یعنی حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح فرمایا۔ اور میں نے ابھی کہا کہ یہ شرف فقط حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ پوری روئے زمین پر پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی بندے کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے، ذوالنورین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولے کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ دو نوروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عقد میں حضور کی دو صاحبزادیاں تھیں، دو نور تھے آپ کے عقد میں، ایک حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ام کلثوم۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے، اور اس لیے ذوالنورین ہے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں تھیں، اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا تو اس وصال کے موقع پہ رسول کائنات شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان لو کان عندی مئۃ بنت تموت واحدۃ بعد واحدۃ زوجتک اخری، اے عثمان یہ تو دو بیٹیاں ہیں، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ان میں یکے بعد دیگرے وفات پاتی جاتی میں 100 بیٹیوں کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ اتنا شرف اور اتنی شان اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عثمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذوالنورین۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا عثمان وہ ہستی ہیں کہ جن کا لقب مالا اعلیٰ میں عرش پہ بھی ذوالنورین ہے۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان وہ عظیم ہستی ہیں جن کا لقب مالا اعلیٰ میں بھی ذوالنورین ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے دامن میں فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، جن کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، جن کو مولا نے بڑی عظمتوں اور بڑے کرموں سے نوازا ہے۔ لیکن جو بات میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے
کہ جس دردناک عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ داستان بڑی المناک داستان ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عطا فرمائی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، دیگر ماخذ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ جبل احد پہ تشریف لے گئے، اور جبل احد حضور کی تشریف لانے سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایری آپ نے اس چوٹی کے اوپر ماری۔ آپ نے فرمایا رک جا، تجھے نہیں پتا کہ تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق اور آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی تھے۔ نبی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صدیق سے مراد حضرت صدیق اکبر، اور 2 شہیدوں سے مراد حضرت عمر فاروق، آپ بھی مسلح رسول پہ آپ کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی آپ کو بھی اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقال یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل میں آنے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ آپ فتنوں کے دور کا ذکر فرما رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ فتنوں کا جب ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ عثمان فتنوں کے دور میں مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ فتنوں کے دور میں مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی عثمان فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان آخر کلام کلمہ ان ضرب منکبہ فقال یا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے آخری گفتگو کی وہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور کندھے پہ آپ نے کندھے کو تھپ تھپایا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا عثمان ان اللہ عسا ان یلبسک قمیصا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلِعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي فَذَكَرَهُ 3 مرات۔ فرمایا اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض دے گا، ان قریب اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا، مسلمانوں کا خلیفہ بنائے گا، اور خلافت کا چوگا اللہ تیرے گلے میں ڈالے گا، تجھے خلافت کی قمیض عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا جب قمیض تجھے مل جائے تو چند منافق لوگ تجھ سے یہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عثمان اس قمیض کو اتارنا نہیں، اس منصب کو چھوڑنا نہیں، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ میرے پاس آ جاؤ، یہاں تک کہ آپ وفات ہونے کے بعد آپ کی ملاقات مجھ سے ہو جائے، یعنی فوت ہونے تک، شہادت تک آپ نے وہ رتبہ چھوڑنا نہیں، آپ نے وہ منصب چھوڑنا نہیں۔ اور راوی کہتی ہیں کہ فَذَكَرَهُ 3 مرات، حضور نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی تقییداً فرمایا اے عثمان وہ خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے وہ قمیض اتارنی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عباس فرماتی ہیں قال كنت قائدا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل عثمان بن عفان فلما دنا منه فقال یا عثمان تقتل وانت تقرأ سورة البقرة فتقع من دمك الا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة اميرا على كل مخذول يغبطك اهل المشرق والمغرب وتشفع في عدد ربيعة ومدرا۔
حاکم مستدرک حاکم میں یہ حدیث پاک ہے، حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب قریب ہوئے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عثمان تقتل، اے عثمان تجھے قتل کر دیا جائے گا، وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، حضور نے وہ کنڈیشن بھی بیان کر دی، حضور نے وہ کفیت بھی بیان کر دی، گویا کہ حضور نگاہ نبوت سے حضرت عثمان کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان تجھے شہید کیا جائے گا، اور شہادت اس انداز میں ہوگی کہ تو سورہ بقرہ کو پڑھ رہا ہوگا، اور جب تو سورہ بقرہ کو پڑھ رہا ہوگا حضور نے یہ بھی بتا دیا جب تجھے شہید کیا جائے گا اور تیرے خون کے قطرے قرآن مجید کی کس آیت پہ گریں گے، حضور نے یہ بھی فرما دیا، فرمایا آپ کے خون کے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پہ گریں گے، اور پھر فرمایا اے عثمان تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ پاک تجھے ستائے ہوئے لوگوں کا حکمران بنا کے اٹھائے گا، ستائے ہوئے لوگوں کا امیر بنا کے اٹھائے گا، یغبطک اہل المشرق والمغرب، تیرے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر حشر کے میدان میں تیرے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر مشرق والے بھی رشک کریں گے، مغرب والے بھی رشک کریں گے، تیرا یہ مقام ہوگا کہ مشرق اور مغرب والے تیرے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، اور فرمایا وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيَّةَ وَمُدَرَ، فرمایا اور تو قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کی سفارش فرمائے گا، یہاں تک آ کے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب مسند دیلمی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم یموت عثمان تصلی علیہ ملائکۃ السماء، کہ جب حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا آسمان کے فرشتے بھی عثمان پہ درود پاک پڑھیں گے، آسمان کے فرشتے بھی درود پڑھیں گے۔ اگر صلی یصلی صلاتن کا معنی درود پاک بھی ہے، صلاتن کا معنی نماز بھی ہے، گویا کہ اگر اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان جب تجھے شہید کیا جائے گا اور تیرا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہے گا اور کوئی تجھے تیرے جنازے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو آسمان کے فرشتے تیرا جنازہ ادا کریں گے، تیرے جنازے کی نماز پڑھیں گے، تصلی علیہ ملائکۃ السماء۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ دردناک شہادت ہے کہ حضور نے پہلے خبر ارشاد فرما دی۔ حضرت ایک اور روایت مرہ بن کعب کہتے ہیں رسول پاک فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، ایک شخص چادر لیے آ رہا تھا، حضور نے فرمایا فتنوں کے دور میں یہ جو بندہ جا رہا ہے نا یہ حق پر ہوگا، فتنوں کے دور میں یہ بندہ حق پر ہوگا۔ مرہ بن کعب کہتی ہے میں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو وہ حضرت عثمان تھے، حضور نے پہلے بتا دیا کہ فتنوں کے دور میں یہ حق پر ہوگا، حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تجھے خلافت کی قمیض دے گا اور شر پسند یہ خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، اے عثمان تجھے موت آ جائے تو موت کو قبول کرنا لیکن اس خلے کو، اس چوگے کو، اس منصب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضور نے بتا دیا عثمان تجھے شہید کیا جائے گا، حضور نے بتا دیا عثمان تجھے مظلومیت کے عالم میں شہید کیا جائے گا، اور بتا دیا کہ تجھ سے منصب چھیننے کی کوشش کی جائے گی لیکن اے عثمان آپ نے منصب کو چھوڑنا نہیں، منصب کو چھوڑنا نہیں۔ اب دیکھیے آپ نے بڑی بڑی شہادتیں سنی ہیں، میں نہ کمپیریزن کرنے لگا ہوں نہ میرا تقابل ہے کسی شہادت کے ساتھ، لیکن حقیقت ہے، حقیقت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دردناک شہادت ہے، صرف آپ نے اتنا سنا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن جس انداز میں شہید کیا گیا اور جس عالم میں شہید کیا گیا وہ بڑی دردناک داستان ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا ذکر ہم سنتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں،
جب محرم کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں 18 ذی الحج بھی آتی ہے، 18 ذی الحج ہے، 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، 40 دن ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ شر پسندوں نے، عبداللہ بن سبا کی ٹیم نے، شر پسندوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیرا کر لیا حضرت عثمان غنی کے گھر کا۔ کربلا کا ذکر ہوتا ہے، ظلم کربلا میں بھی ہوا لیکن ظلم مدینے میں بھی ہوا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں 3 دن پانی بند ہوا تھا، لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی کے ساتھ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن پانی بند رہا۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ 40 دن پانی بند رہا۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مدینے کے لوگوں کے لیے پانی خرید کے دے رہا ہے؟ کون عثمان غنی کہ حضور نے فرمایا قحط کے دور میں پانی ملتا نہیں تھا، حضور نے فرمایا کون ہے جو میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں قربان جاؤں، حضرت عثمان نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو کہنا چاہتا ہوں وہ عثمان جو امت کے لیے پانی کا بندوبست کرتا رہا، آج اسی عثمان پہ پانی بند ہو گیا۔ جب کربلا کے میدان میں علی اصغر کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور جب حضرت عباس مشکیزے کو لے کے آتے ہیں اور جب مشکیزوں پہ تیر چلائے جاتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہاں بھی ذکر کیا جائے۔ وہاں پہ علی اصغر کے لیے پانی لانے والے حضرت عباس، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 40 دن تک محاصرہ ہو گیا، آپ نے پانی کا تقاضا کیا، تو آپ کو میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے حضرت عثمان کے لیے مشکیزے میں پانی ڈال کے کون لایا؟ حضرت عثمان کے لیے مشکیزے میں پانی ڈال کے علی اصغر کے بابا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ لائے۔ جس طرح حضرت عباس کا مشکیزہ خیمے تک نہ لایا گیا، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے جب مشکیزہ بڑھ کے جناب عثمان کے لیے پانی لا رہے ہیں، حضرت علی کے مشکیزے کو تیر مار کے چھلنی کیا گیا اور پانی نیچے گرا دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک پانی بند رہا، کھانا بند رہا، 40 دن تک حضرت عثمان روزے کی حالت میں رہے، اناج نہیں جاتا، پانی نہیں جا رہا۔ اور جس مسجد نبوی کے لیے حضرت عثمان نے زمین خرید کر مسجد نبوی کو وسیع کیا، اسی مسجد نبوی پہ حضرت عثمان غنی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جس نے مسجد کی زمین خرید کے دی، اسی عثمان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی دردناک شہادت کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس عثمان کی داڑھی مبارک کو پکڑ کے گھسیٹا گیا۔ جسے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے ساری زندگی اپنے جسم کو نہیں دیکھا، اس عثمان کے جسم پہ برچیاں ماری گئیں، نیزے مارے گئے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے پہرے داروں میں حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے شہزادے حضرت حسنین کریمین تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت زید بن ثابت کہتی ہے میں نے جا کے عرض کی مسوری کے عالم میں نے کہا امیر المومنین ذرا کرم کریں، ہمیں اجازت مرحمت فرمائے، آپ ایک اشارہ کریں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، فوج بھی ہے، آپ اشارہ کریں، جتنے باغی ہیں سب کے سر کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو اپنی خلافت کو بچانے کے لیے کسی مسلمانوں کا اور مدینہ طیبہ کی عزت کو پامال کر دے۔ روایات ہے کہتی حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے اور آ کے عرض کیا امیر المومنین ایسا کریں 3 کام کر لیں، سننے والی بات ہے، 3 کام کر لیں۔ پوچھا گیا وہ کون سے؟ فرمایا پہلی چوائس یہ ہے، پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم جنگ کرتے ہیں، یہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہمارے پاس فوج ہے، ہم جنگ کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں ان کو۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ پچھلے راستے سے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ تیسری آپشن یہ ہے اگر آپ مکہ نہیں جانا چاہتے
تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس شام چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں آپشنز کو، تینوں پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی عزت عزیز ہے، مدینے کی گلیوں کی عزت عزیز ہے، میں مدینے کی گلیوں کو کچھ تو خون میں لہلانا نہیں چاہتا، اور مکے اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ جن بدبختوں کو مدینے کا حیا نہیں ہے، اگر میں مکے چلے جاؤں تو وہ مکے کا حیا کریں گے۔ اور فرمایا تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ شام چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شام نہیں جاؤں گا، میرا یہ دل کرتا ہے کہ جب مجھے موت آئے تو رسول پاک کے مدینے میں آئے، نبی کے شہر مدینے میں آئے۔ یہ صحابہ نے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام زندہ بھی مدینے میں رہنا چاہتے تھے اور آپ وفات بھی مدینے میں پانا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کا پتہ کرنے کے لیے آپ کے پاس گیا، میں نے کہا عثمان کیا حال ہے؟ حضرت عثمان غنی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا اے عبداللہ بن سلام یہ کھڑکی دیکھ رہے ہو، کل رات رسول پاک نے اس کھڑکی سے جھانک کے میری طرف دیکھا ہے، اور رسول پاک نے کل رات میں فرمایا اے عثمان ان باغیوں نے، ان سرکشوں نے محاصرہ کر لیا، کوئی بات نہیں عثمان، ہم انتظار کر رہے ہیں، کل کا روزہ تم نے میرے پاس افطار کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ فرمایا عثمان اگر چاہتے ہو تو یہ باغی نیست و نبود ہو جاتے ہیں، دوسری آپشن یہ ہے اگر چاہتے ہو تو کل کا روزہ ہمارے پاس افطار کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا، عبداللہ بن سلام نے پوچھا ہے عثمان غنی سے پوچھا امیر المومنین تو آپ نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں نے رسول پاک کے پاس افطاری کا انتخاب کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدبخت وہ وقت بھی آیا کہ کنانہ بن بشر وہ آیا اور اس نے لوہے کا راڈ پکڑ کے حضرت عثمان غنی کے سر پہ مارا۔ اسود نامی شخص آیا اور اس نے تلوار کا وار کیا۔ عمر بن الحم کا آیا، وہ سینے پہ بیٹھ کے برچھیاں مارنے لگا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین پر گرے اور جب آپ کی چھاتی پہ وہ بدبخت آیا اور حضرت عثمان غنی نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور آپ کی بیگم آپ کی اہلیہ نے جب تلوار کے وار کو روکنا چاہا تو آپ کی اہلیہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور جب تلوار کا وار کیا گیا اس وقت حضرت عثمان غنی جمعے کا دن روزے کی حالت میں اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب آپ کے جسم اکبر سے، جسم اطہر سے خون کا فوارہ نکلا اور خون کے قطرے قرآن مجید کی اس آیت کو رنگین کر گئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کی پسلیاں توڑی گئیں، آپ کی یعنی ٹھوکریں ماری گئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا، مسجد نبوی کے دروازے بند رہے، اور اتنا ظلم اور تشدد کہ جس کے پاس اقتدار بھی ہے، جس کے پاس فوج بھی ہے، جس کے پاس حکومت بھی ہے، جس کے پاس منصب بھی ہے، اور 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ پردیسیوں کی بات پردیس میں ہوتی ہے، یہ کوئی پردیس نہیں تھا، یہ مدینے کی سرزمین تھی، یہ مدینے کی سرزمین تھی، یہ کوئی پردیس نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کرب میں، اس عالم میں شہید کر دیا گیا۔ وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے شہید ہیں، کسی شہید کا خون احد کی گھاٹیوں میں گرا، کسی کا بدر کے میدان میں گرا، کسی کا کسی میدان میں گرا، کسی کا کربلا کے میدان میں گرا۔ اے عثمان تیری شہادت اور عظمت کو سلام، تیرا خون اللہ کے قرآن پہ گرا، تیرا خون اللہ کے قرآن پہ گرا، اور کل قیامت کا دن ہوگا جس حالت میں موت آتی ہے بندہ اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ کوئی کعبے کا طواف کرتا ہوا اٹھے گا، کوئی سجدے کی حالت میں اٹھے گا، کوئی قیام کی حالت میں اٹھے گا، کوئی کربلا کی سرزمین سے اٹھے گا، کوئی احد کے پہاڑوں سے اٹھے گا، کوئی بدر کی وادی سے اٹھے گا۔
اے عثمان غنی آپ کی عظمت کو سلام، جب آپ محشر کے میدان میں اٹھیں گے اور اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ کا کلام قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ بڑے بڑے شہیدوں کی عظمت کو سلام ہے۔ حضرت کربلا کے شہیدوں کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، احد کے شہیدوں کی گواہی احد کا میدان دے گا، بدر کے شہیدوں کی گواہی بدر کا میدان دے گا۔ اے عثمان تمہاری شہادت کو سلام، تمہاری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو گوارا کر لیا، لیکن آپ نے خلافت کی قمیض نہیں اتاری، آپ نے کی شہر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ تو حضرت عثمان حضرت خذیفہ فرماتے ہیں اسلام میں دو فتنے بڑے فتنے ہیں۔ فرمایا پہلا فتنہ جو اٹھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اٹھا۔ حضرت خذیفہ فرماتی ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت پہ اٹھا، اور فرمایا جو اسلام کا آخری فتنہ ہوگا وہ دجال کے نکلنے سے نکلے گا۔ جب دجال کا خروج ہوگا یہ آخری فتنہ ہوگا۔ فرمایا پہلا فتنہ امت میں پیدا ہوا حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجہ سے، اور دوسرا فتنہ اور جو آخری فتنہ ہوگا وہ دجال کا خروج ہوگا۔ تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پہ رہے، اور آپ نے مظلومیت کی عالم میں شہادت کو قبول کر لیا، اور آپ کے محافظوں میں حضرت علی، آپ کے محافظوں میں حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسنین کریمین، آپ کو پانی پلانے والوں میں جو آگے نکلے وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان کے فیض و برکات میں حصہ عطا فرمائے۔